ایرانی فوج کا جنگ میں اب تک 800 امریکی فوجی ہلاک اور 5000 زخمی کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ترجمان ایرانی فوج کے مطابق بمباری سے 1321 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ جنگ میں 17 امریکی اڈے تباہ کیے گئے۔ امریکی فوج کا ہوٹل میں چھپنا ذلت امیز پسپائی ہے۔ مزید کہا کہ امریکی فوجی حکمت عملی کی ناکامی اس کی ساکھ کو دھچکا ہے۔ 4 مطالبات پورے ہونے تک امریکہ کو جانے نہیں دیں گے۔ ایرانی فوج کا جنگ میں اب تک 800 امریکی فوجی ہلاک اور 5000 زخمی کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ترجمان ایرانی فوج کے مطابق بمباری سے 1321 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ جنگ میں 17 امریکی اڈے تباہ کیے گئے۔ امریکی فوج کا ہوٹل میں چھپنا ذلت امیز پسپائی ہے۔ مزید کہا کہ امریکی فوجی حکمت عملی کی ناکامی اس کی ساکھ کو دھچکا ہے۔ 4 مطالبات پورے ہونے تک امریکہ کو جانے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے توانائی تنصیبات پر حملے عارضی طور پر روکنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ کے مطابق یہ فیصلہ ایرانی حکومت کی درخواست پر کیا گیا ہے، جس کے تحت آئندہ 10 دنوں کے لیے کارروائیاں معطل رہیں گی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر جاری بیان میں کہا کہ حملوں کی معطلی 6 اپریل 2026 کی شام تک برقرار رہے گی۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ جاری مذاکرات مثبت سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ان کے بقول حالات اس کے برعکس نہیں، جیسا کہ بعض میڈیا رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے بعض میڈیا اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ غلط معلومات پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ حقیقت میں مذاکرات بہت اچھے طریقے سے جاری ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے کہا ہے کہ امریکی عوام امن سمجھوتے کے لیے دعا گو ہیں۔ امریکہ ایران کے ساتھ سمجھوتے کا خیر مقدم کرے گا، ورنہ جنگوں کے فیصلے کسی اور طرح ہوتے ہیں۔ کابینہ اجلاس میں پیٹ ہیگسیت نے بتایا کہ ایران کے پاس نہ اب نیوی ہے نہ نیوی کمانڈر۔ امریکہ ایران کی فوجی صلاحیتیں ختم کر کے یقینی بنانا چاہتا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کر سکے۔ ایران کی فضاؤں میں امریکی طیاروں کی نچلی پروازیں ثبوت ہیں کہ ایران کے پاس اب ایئر ڈیفنس سسٹم بھی نہیں بچا۔ بحیرہ عرب میں امریکی طیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس ابراہم لنکن پر فلائٹ آپریشن کے دوران امریکی فوجی زخمی ہو گیا ہے۔ یو ایس نیول فورسز سینٹرل کمانڈ کے مطابق واقعے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ امریکی فوج کی حالت تشویشناک نہیں ہے، اسے ابتدائی طبی امداد کے بعد اضافی طبی امداد کے لیے اسپتال پہنچا دیا گیا۔ اعلامیہ کے مطابق فوجی کے زخمی ہونے کا تعلق کسی جنگی واقعے سے نہیں ہے۔ یو ایس ایس ابراہم لنکن ایران کے خلاف جاری امریکی آپریشن ایپک فیوری میں شریک ہے۔ اس پر موجود جنگی طیارے کے ذریعے ہی ایران میں مختلف اہداف کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ایرانی فوج کا جنگ میں اب تک 800 امریکی فوجی ہلاک اور 5000 زخمی کرنے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ ترجمان ایرانی فوج کے مطابق بمباری سے 1321 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ جنگ میں 17 امریکی اڈے تباہ کیے گئے۔ امریکی فوج کا ہوٹل میں چھپنا ذلت امیز پسپائی ہے۔ مزید کہا کہ امریکی فوجی حکمت عملی کی ناکامی اس کی ساکھ کو دھچکا ہے۔ 4 مطالبات پورے ہونے تک امریکہ کو جانے نہیں دیں گے۔ امریکہ کا یوکرین کے لیے مختص ہتھیاروں کو مشرق وسطیٰ منتقل کرنے پر غور۔ امریکہ نے ایران کے خلاف جاری مشترکہ جنگ کے دوران فوجی وسائل پر دباؤ بڑھانے کی پیش نظر یوکرین کے لیے مختص ہتھیاروں کو مشرق وسطیٰ منتقل کرنے پر غور شروع کیا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق نیٹو کی مالی معاونت سے خریدے گئے فضائی دفاعی میزائلوں کو دوبارہ تعینات کرنے کا امکان ہے، جس سے یوکرین کی اہم دفاعی نظاموں تک رسائی متاثر ہو سکتی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان نے وضاحت کی کہ اس کا مقصد یہ یقینی بنانا ہے کہ امریکی افواج اور ان کے اتحادی شراکت دار جنگ لڑنے اور کامیاب ہونے کے لیے ضروری وسائل حاصل کریں۔ پاسداران انقلاب کوآپریشن بادہ صادق چہارم کے تحت حملوں کی 83ویں لہر کا آغاز۔ پاسداران انقلاب نے حملوں کی نئی لہر کو حسبی اللہ کے نام سے منسوب کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی فوجی اجتماع کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کوآپریشن بادہ صادق چہارم کے تحت حملوں کی 83ویں لہر کا آغاز۔ پاسداران انقلاب نے حملوں کی نئی لہر کو حسبی اللہ کے نام سے منسوب کیا۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق مقبوضہ علاقوں میں اسرائیلی فوجی اجتماع کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کے شہر ارمیا میں رہائشی علاقے پر میزائل حملے، متعدد افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی اور اسرائیلی فضائی کارروائی میں مغربی آذربائیجان کے دارالحکومت میں ایک رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا۔ صوبائی کرائسس مینجمنٹ کے ڈائریکٹر جنرل حامد سفاری نے تصدیق کی ہے کہ حملے میں 4 رہائشی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق حملے میں شہریوں کی شہادتیں اور متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ریسکیو اور امدادی سرگرمیوں بھی کی جا رہی ہیں۔ ایرانی شہر قم میں بھی امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 6 شہری شہید ہوئے۔